بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جو ہم عنوان پڑھیں گے اس کا ہے آج کا سبق۔ ٹھیک ہے، وہ ہے آج کا سبق۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا آج کا سبق شروع کریں، میں آپ سے مادی کے چند سوالات کرنا چاہوں گی۔ تو پیارے بچے، یقیناً آپ سب اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ایک طالب علم کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ کون سی چیز ایک طالب علم سب سے زیادہ ضروری چیز؟ اس کے لیے پڑھائی کرنا۔ اور جو بچے پڑھائی کو بہت سمجھتے ہیں ان کے دل میں چھٹی کا خیال آتا ہوگا۔ اب تو خیر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اب تو آپ لوگوں کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ چھٹیاں آپ کو پہلے ہی آلریڈی مل چکی ہیں۔ یہ ان بچوں کے لیے جو ریگولر اسکول آتے ہیں، تو ان بچوں کی میں بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو چھٹی کا جو خیال آتا ہے وہ سب شیطان کا بہکاوا ہے۔ آپ جو بچے گھر میں چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں، اور اپنا جو ہے ٹیچر جو ہے وہ آگے پہنچ جاتی ہیں، اگلے سبق پڑھا دیتی ہیں، کام ہو جاتا ہے، اور وہ بچے خود کو اپنے وقت کو کھیل کود میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو بچے جو ہے نا اپنے جو ہے اپنی پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتے، وقت کھیل کود میں وقت ضائع کرتے ہیں، تو ایسے بچوں کو جو وقت ہے وہ خود ہی سبق پڑھاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارے سبق کا عنوان ہے اس کا ہے نام بھی آج کا سبق ہے۔ تو اس کے جو مصنف ہے پہلے اس کا تعارف کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے ڈاکٹر یونس جاوید۔ ڈاکٹر یونس جاوید جو جدید مزاح نگار ہیں، یعنی کہ مزاحیہ جو ہے نا، مزاحیہ لکھتے ہیں وہ لوگ، تو مزاحیہ طرز پہ وہ لکھتے ہیں، اور شگفتہ تحریر مزاح نگاری جو ہے وہ ان کی خاصیت ہے۔ انشاء نگاری، ڈرامہ اور خاکہ مضمون نگاری میں بھی اہم مقام ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو مشہور کتب ہیں شناخت پریڈ، شیطانی افراتفری ہیں۔ تو اب ہم جو ہے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گھر سے اسکول جاتے ہوئے کیا ہوتا ہے، اچانک حامد کے دل میں خیال آیا کہ آج چھٹی کیوں نہ کی جائے، پھر تمام دن سڑکوں پہ گھما پھرا جائے، باغ کی سیر کی جائے، تتلیاں پکڑی جائیں، درختوں کے نیچے بیٹھ کر ٹھنڈی چھاؤں مزیدار کہانیوں کا حظ اٹھایا جائے۔ اب یہاں پر جو لفظ لکھا ہوا ہے نا، حظ اٹھایا جائے، تو حظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے لطف اٹھانا۔ ٹھیک ہے، شاید یہ بات اس لیے اس کے دل میں آ گئی تھی کہ آسمان پر اجلے اجلے بادل چھائے ہوئے تھے، شروع گرمیوں کا موسم تھا، اور گھر سے نکلتے ہی جو ٹھنڈی خوشگوار ہوا حامد کے سینے میں بھری، تو اس نے اسکول جانے کا ارادہ ملتوی کر دینا۔ ملتوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنا ٹال دینا، مؤخر کر دینا۔ مگر گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے، اس کے دل میں یہ بھی خیال آیا، لو بھلا گھر والوں کو کس طرح علم ہو سکتا ہے میں گھر عین وقت پر جاؤں گا، یعنی اس وقت پہ جاؤں گا جب اس طرح ہر روز اسکول سے واپس جاتا ہوں۔ حامد نے اپنے دل میں آئے ہوئے خیال کو جھٹکا اور اسکول جانے والے رستے سے ہٹ کر دوسری سڑک پر ہو لیا۔ یہ سڑک ایک باغ کی طرف جاتی ہے، اور اس کے بالکل ساتھ چڑیا گھر بھی تھا، جس میں مور، راج ہنس، شیر، چیتا، ریچھ اور ہرن تھے۔ مگر حامد کا خیال تھا کہ پہلے باغ کی سیر کی جائے، سو وہ تیز تیز چلتا ہوا باغ میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ باغ میں اس وقت رونق یا بھیڑ بھاڑ بالکل نہیں تھی۔ حالانکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی طرح بہت سے اور لڑکے بھی اسکول سے بھاگ کر آئے ہوں گے، مگر یہاں تو باغ کے مالیوں کے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ کچھ سوچتا ہوا ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور ایک کونے میں رکھے ہوئے خوبصورت بینچ پر آ بیٹھا۔ یہاں تک آتے ہوئے وہ تھک سا گیا اور ابھی تک خاص لطف نہیں آیا تھا، تو ابھی اس کو کوئی خاص لطف آیا ہی نہیں، تو بستہ زمین پر رکھ کر وہ بینچ پر لیٹ جانا چاہتا تھا کہ اسے 3 رنگ بھری تتلیاں نظر آئیں، اور اس کا دل جو ہے وہ باغ ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ بہت خوبصورت تھیں، جو ادھر سے ادھر اڑ رہی تھی۔ جب حامد ان کے قریب پہنچا تو وہ پھر سے اٹھ کر دور جا بیٹھی۔ اس بھاگ دور میں وہ پہاڑی کے دوسرے کنارے تک چلا گیا۔ یہاں 3-4 تتلیاں ایک ساتھ بیٹھی تھیں۔ اس نے رومال پہن کر وہ پکڑ لی
اور انہیں رومال میں باندھ لیا، باقی اڑ کر نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ بھی ان کے پیچھے دور تک چلا گیا اور بڑی تگ و دو کے بعد ایک تتلی اور پکڑ لی۔ تگ و دو کا مطلب ہوتا ہے کوشش، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تتلی وہ پکڑ سکا۔ تتلی جیب میں ڈال کر پھر رومال میں بندی تتلیوں کو تلاش کرنے لگا جنہیں وہ ایک درخت کے نیچے رکھ گیا تھا، مگر اسے سخت افسوس ہوا، وہ تتلیوں میں سے ایک اڑ چکی تھی۔ ناچار اس نے دونوں کو رومال میں باندھ لیا، بستہ تلاش کرنے لگا۔ سامنے ہی بینچ تھا، وہ دوڑ کر قریب آیا اور اس کے نیچے بستہ نہیں تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، جس طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیتا اسے کوئی نہ کوئی بینچ دکھائی دیتا، لیکن اس کے نیچے بستہ نظر نہ آتا تھا۔ شاید وہ بھول چکا تھا کہ اس نے کس بینچ کے نیچے بستہ رکھا ہے۔ ایک گھنٹے تک وہ مارا پھرتا رہا، اسے پیاس بھی لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ سامنے ایک اور بینچ تھا، اس کے نیچے اس کا زرد بستہ رکھا ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر قریب پہنچا اور بستہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ جنگلی بلا تھا جو سو رہا تھا۔ وہ پہلے تو بہت گھبرایا، پھر اس نے زور سے چھلانگ لگائی کہ اس سے بچتے ہوئے حامد پہاڑی پر سے پھسلتے پھسلتے بچا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ مایوس ہو کر سہما ہوا مڑا تو اس کے پاؤں کے بالکل قریب سے ایک مینڈک جو تھا اچھل پڑا، اور وہ مینڈک سے ڈرتا تو نہیں تھا مگر اچانک اس کے اچھلنے سے ڈر گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس جگہ سانپ سے بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس کے سامنے کالے، سیاہ اور زرد سانپ نکلنے لگے تو اس نے 1 منٹ تک آنکھیں بند رکھیں اور پھر خوفزدہ ہو کر پہاڑی سے جلدی جلدی اترنے لگا۔ سڑک پر آ کے اسے دل میں ایک بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور چلنے ہی والا تھا کہ خیال آیا کہ بستہ تو پہاڑی پر رہ گیا ہے۔ وہ اس خیال سے اداس ہو گیا مگر دوبارہ پہاڑی پر چڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے سڑک پر چلنے لگا۔ جوں آگے بڑھا اس کے پاؤں من کے ہو گئے۔ اس کے ذہن میں صرف یہی بات تھی کہ وہ بستہ لیے بغیر گھر کیوں جا سکتا ہے؟ یوں تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور شاید پھر اس پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اسکول کے لڑکے بھی اسے آوارہ سمجھیں اور ماسٹر صاحب بھی اسے نالائق لڑکوں کی فہرست میں جگہ دیں۔ ہائے، وہ کیوں اسکول نہ چلا گیا؟ اب اپنے آپ کو کوس رہے بھی کہ میں نے کیا کیا۔ اب چڑیا گھر کی جو دیوار شروع ہو گئی۔ دیوار کیا تھی؟ فولادی جنگلہ سا تھا جس میں سے اکثر جانور دکھائی دے رہے تھے۔ وہ جنگلے کے پاس کھڑے ہو کر اس ہرن کو دیکھنے لگا جو گھاس کھا رہا تھا، اور اس کے دائیں طرف پانی کے چھوٹے سے جوہڑ میں راج ہنس تیر رہے تھے، اور دور سے شیر کے دھاڑنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اور وہ بستے کو بھول گیا اور جانور دیکھنے لگا۔ کچھ اور لوگ بھی پنجروں سے کچھ دور کھڑے جانور دیکھتے ہوئے انہیں چنے بھی کھلا رہے تھے۔ یکایک اسے طاہر نظر آیا۔ طاہر اس کی خالہ زاد بھائی ہے اور اس سے 2 برس بڑا تھا۔ اس نے سوچا اگر طاہر مان جائے تو بستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے فوراً طاہر کو آواز دی مگر طاہر تک آواز نہ پہنچ سکی۔ وہ وہاں سے ہٹ کر بندر دیکھنے آگے نکل گیا۔ حامد اس وقت بڑا بے چین تھا۔ اسے بستہ تلاش کر لینے کا ایک راستہ دکھائی تو دیا مگر اب چڑیا گھر کا ٹکٹ حاصل کرنے کی مجبوری تھی اور جیب میں صرف 1 روپیہ تھا۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس کے سامنے ایک جگہ سے جنگلہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے قدم آگے بڑھائے اور چاہتا تھا کہ اندر کود جائے مگر سڑک پر وہ 2 راہگیروں کے آنے جانے سے وہ رک گیا۔ وہ لوگ گزرتے گئے تو اس نے دوبارہ ہمت باندھی اور ٹوٹے ہوئے جنگلے سے اندر قدم رکھ دیا۔ ایک لمحے وہ چڑیا گھر کے اندر تھا۔ وہ خود تو اندر پہنچ گیا مگر ٹوٹے ہوئے جنگلے کی ایک کیل اس کی قمیض بری طرح پھنس گئی تھی جسے چھڑانے کے لیے اسے 2 منٹ تک رکنا پڑا۔ کوشش کے باوجود قمیض تار میں الجھی رہی۔ اس نے ایک جھٹکے سے قمیض علیحدہ کی۔ اب وہ اوپر تک پھٹ گئی۔ وہ بھی اپنی پھٹی ہوئی قمیض دیکھ ہی رہا تھا کہ چڑیا گھر کے کالی وردی والے نگراں نے اسے دبوچا۔ اس کی چیخ تک نہ نکل سکی۔ اس نے ہاتھ پاؤں مار کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ ناچار
وہ ہام کر رہ گیا، مجھے چھوڑ دو، اس نے ممیا کر کہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، یعنی کہ ایک ممیانہ مطلب فوراً سے نا، مطلب آواز نکالنا، جو ایک اچانک سے جو ایک آواز نکلتی ہے نا، ٹھیک ہے، کیوں چھوڑ دو، تم بغیر ٹکٹ وغیرہ راستے سے اندر آئے، تم اب پولیس کے حوالے کیا جائے گا، تمہیں اب پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ پولیس کا تو نام سن کر حامد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حلق خود سوکھنے لگا۔ وہ آدمی حامد کو اپنی دفتر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ حامد پھنس پھنس کر رونے لگا۔ اس نے لاکھ منتیں کی مگر اس آدمی نے اسے نہ چھوڑا اور اپنے افسر کے پاس لے گیا۔ یہ ایک بڑی بڑی مونچھوں والا سیاہ رنگ کا موٹا سا آدمی تھا۔ حامد اسے دیکھ کر ہی ڈر گیا تھا، مگر اب لیکن وہ آدمی جو تھا وہ قدرے رحم دل نکلا۔ اس نے حامد سے حالات پوچھے۔ حامد نے اسے سب کچھ بتا دیا اور پھر رونے لگا۔ حامد نے اسے تسلی دی اور کہا تمہیں بہت تھوڑی سزا ملے گی، صرف اتنی کہ آج شام تک تمہیں اس چھوٹے سے کمرے میں بند رہنا پڑے گا۔ اس نے یہ کہہ کر چپراسی کو اشارہ کیا تو وہ واقعی چپراسی نے اسے چھوٹے سے تاریک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کمرے میں حامد کا دم گھٹتا تھا، اس کا جی چاہ کے پھوٹ پھوٹ کر روئے، کاش وہ اسکول سے چھٹی نہ کرتا۔ وہ گھنٹوں میں سردے سر کا سسکنے لگا اور دیر تک سسکتا رہا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اس افسر نے خود دروازہ کھولا اور اس شرط پر اسے رہا کر دیا کہ آئندہ وہ اسکول سے نہیں بھاگے گا۔ حامد نے وعدہ کیا کہ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ چپراسی اسے چڑیا گھر کے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ اچھا، وہ اس وقت بے حد غمگین تھا، اتنا اداس تھا کہ اسے بہت دیر تک چلنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کا ایک جوتا غائب ہے۔ ایک جوتا ایک پاؤں میں تھا، دوسرا جانے اس افراتفری میں کہاں گم ہو گیا تھا۔ اس کے دکھوں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ پھٹی ہوئی قمیض اور جوتا ہاتھ میں پکڑے بستے کے بغیر روتا بسورتا جب گھر میں داخل ہوا تو دوپہر ہو چکی تھی اور اس کے ابا جان برآمدے میں کرسی پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے حامد کو اس حالت میں دیکھا تو انہیں بڑا غصہ آیا۔ ہاں، مگر حامد کچھ کہنے کے بجائے رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر امی دوڑتی آئی اور بیٹے کی بلائیں دینے لگی۔ حال پوچھا تو حامد نے شروع سے آخر تک سچ سچ بتا دیا اور اس پر اس کے ابا جان کو اور بھی غصہ آیا، مگر حامد نے فوراً کہا ان سب چیزوں کے باوجود میں نے آج کا سبق اچھی طرح یاد کیا ہے ابا جان۔ وہ کیا؟ اس کے ابا نرم دل ہو کر بولے۔ حامد نے سسکتے ہوئے بتایا اسکول سے نہیں بھاگنا چاہیے، تتلیوں یا کسی بھی پرندے کو یا جانور کو فوراً قید میں نہیں رکھنا چاہیے، بغیر ٹکٹ کے چڑیا گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہوئے حامد نے رومال سے دونوں تتلیوں کو نکالا، ہوا میں اچھال دیا، وہ ہوا میں اڑنے لگی اور سامنے درخت پر جا بیٹھے۔ بہت خوب، اس کے ابا بولے، اگر واقعی تم نے ان تکلیفوں کے بعد سب کچھ سیکھ لیا ہے، یہ سب سیکھا ہے تو پھر تم بڑے خوش قسمت ہو، لہٰذا تمہارا قصور معاف۔ حامد مارے خوشی کی ماں سے لپٹ گیا اور اس کے ابا بھی پاس کھڑے مسکرائے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھائی کر لی۔ اب ہم اس کی ذرا وضاحت کر لیں۔ اچھا، اس میں ایک بچے کی کہانی، اس کا نام حامد ہے اور وہ جو نکلا تو وہ گھر سے اسکول جانے کے لیے تھا، لیکن جیسے اس کے دل میں چھٹی کا خیال ہے، اور چھٹی کا خیال کیوں آیا کہ اس کو جو تھا وہ تتلیاں پکڑنے کا شوق تھا، باغ کی سیر کا شوق تھا اور اس کو مزیدار اس نے کہا چلو میں اس مزیدار کہانیوں کا حص اٹھاتا ہوں۔ حص کا کیا مطلب ہوا؟ لطف اٹھاتا ہوں۔ اب چوروں میں گرمیوں کا موسم تھا اور گھر سے نکلتے ہی جو ہے ٹھنڈی خوشگوار ہوا جو تھی وہ حامد کے سینے میں بھری، تو اس نے اسکول جانے کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو یہ خیال ہے کہ اچھا گھر والوں سے کیا کہوں گا، تو اس نے فوراً اس کے دل میں خیال آیا کہ بھلا گھر والوں کس طرح علم ہو سکتا، میں عین
وقت پڑ جاؤں یعنی کہ وہ کتنا تیز ہوتے ہیں کہ گھر والوں کو جو ہے وہ نہیں بتاتا، اسی وقت میں گھر جس ٹائم پہ اسکول کی چھٹی ہوتی میں گھر پہنچتا، روز اسی ٹائم پہ میں آج بھی گھر پہنچ جاؤں گا۔ اب جس سڑک پہ یہ جا رہا ہوتا ہے نا، وہ یہ سڑک ایک باغ کی طرف جاتی ہے، اور اس باغ کے بالکل سامنے ہی چڑیا گھر ہوتا ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی۔ اب چڑیا گھر میں اسے مور، راجہنس، شیر، چیتا، ریچھ اور ہرن، مگر ہمیں تو خیال آتا ہے کہ میں باغ کی سیر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، سو وہ تیز سے چلتا ہوا باغ میں آگے گیا، اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ سمجھ رہا تھا، ایکسپلینیشن کر رہا تھا کہ باغ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس نے دیکھا کہ بھئی اس میں تو وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں، کوئی بندہ بشر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو سوچ کے یہ آتا ہے کہ ہمیں اتنا اور بھی بہت سے لڑکے ہوں گے، مگر یہاں تو باغ کے مالک کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ سب کچھ جانتا ہوا جو ہے وہ ایک پہاڑی پہ چڑھا اور ایک کونے میں خوبصورت بینچ پر بیٹھ گیا۔ اچھا، اب کیا وہ کافی تھکا ہوا تھا، اس نے بستہ نیچے رکھا زمین پر اور بینچ پر لیٹ گیا، اسے رنگ برنگی تتلیاں نظر آئیں۔ پھر اس کے دل میں خیال ہے، کیوں نہ میں ان تتلیوں کو پکڑوں جو ادھر سے ادھر اڑ رہی ہیں، اور ہمیں تو ان کو پکڑ کے ایک جو ہے اپنے پاس کسی کپڑے میں اس کو رکھ لیا۔ اچھا، اس بھاگ دوڑ میں وہ پہاڑی کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ یہاں پر 3-4 تتلیاں ایک ساتھ بیٹھی تھیں، اس نے رومال پھینکا، ان میں سے 2 جو تتلیاں پکڑ لیں اور باقی کو اڑا کر ہاں، اور باقی جو ہے وہ اب 3-4 تتلیاں جو ایک ساتھ بیٹھی تھی، اس نے رومال پھینکا، اس میں سے 2 پکڑ لی اور رومال باندھ لیا، باقی اڑ کر نیچے کی طرف چلی گئی۔ اچھا، وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ کافی دور تک کیا، مگر اس میں سے کوئی اس کے ہاتھ نہیں لگی۔ اچھا، کیا ہوا کہ اس نے کیا کیا، ناچار اس نے دونوں کو رومال میں باندھ لیا اور بستہ تلاش کرنے لگا۔ اب اس نے جو 2 تتلیاں تھیں نا، اس کو اپنے جو ہے رومال میں باندھ لیا۔ اب بستہ اپنا جو ہے وہ تک کے نیچے رکھا، اور مگر اسے اب سخت افسوس ہوا کہ 2 تتلیوں میں سے ایک جو تھی وہ اڑ چکی تھی۔ اچھا، وہ بستہ تلاش کرنے لگا، سامنے ہی بینچ تھا، وہ دوڑ کر قریب آیا تو اس نے دیکھا اس کا بستہ نیچے ہے ہی نہیں، وہ ہر طرف دیکھ رہا ہے، اپنی نگاہ اٹھا رہا ہے۔ اب وہ خود بھی بھول گیا تھا، اور 1 گھنٹے تک وہ مارا مارا پھرتا رہا، اس کو پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتا پہاڑی سے نیچے اترنے لگا کہ سامنے دیکھا کہ ایک بینچ ہے، اور اس نے کیا کیا، وہ بھاگ کر قریب پہنچا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا، تو وہ اپنا بستہ اٹھانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ جنگلی جو بلا تھا وہ سو رہا تھا، جس نے جنگلی بلے کو دیکھ کے وہ ڈر سا گیا، وہ پہلے تو گرایا، اس نے زور سے چھلانگ لگائی، اس سے بچتے ہوئے حامد پہاڑی پر پھسلتے پھسلتے بچتا، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، وہ مایوس ہوا تھا، سہما ہوا تھا۔ اب اس کے سامنے مینڈک اچھل رہے تھے، لیکن وہ مینڈک سے ڈرتا نہیں تھا، لیکن اچانک جو تھا نا اچھلنے کودنے سے ڈر گیا تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ اس جگہ سانپ بھی ہوتے ہیں جس جگہ میں کھڑا ہوں۔ اس نے 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کی، اور پھر اس نے کیا کیا، خوفزدہ ہو کر پہاڑی سے جلدی جلدی اترنے لگا۔ سڑک پر آ کر اسے دل میں ایک بوجھ محسوس ہوا، اس نے اطمینان کا سانس لیا اور چلنے ہی والا تھا، اسے خیال آیا کہ بستہ تو پہاڑی پر رہ گیا ہے۔ اب اس خیال سے اداس ہو گیا اور کہتا، میں بہت تھک گیا ہوں، میرے پاس چڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ تو اب وہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنا جو گھر جاؤں گی بستے کے بغیر کیسے جاؤں گی، اور پھر اسے اعتماد بھی نہ کیا جائے، اسکول کے لڑکے بھی اسے آوارہ سمجھیں گے، اور ماسٹر صاحب بھی اسے نالائق لڑکوں کی طرف جگہ دیں گے۔ ہائے، وہ جو ہے وہ اسکول کیوں نہ چلا گیا، اپنے آپ کو کوستا ہے کہ نہ جانے سے میں کتنے مسئلے مسائل میں پھنس گیا ہوں۔ اب جو ہے چڑیا گھر کی دیوار چھو جاتی ہے، دیوار کیا تھی، فولادی جنگلہ سا تھا، جن میں اکثر جانور دکھائی دے رہے تھے۔ وہ جنگلے کے پاس کھڑے ہو کر اس ہرن کو دیکھنے لگے جو گھاس کھا رہا، اس کی دائیں طرف پانی کے چھوٹے سے جوہڑ میں راج ہنس تیر رہے تھے، اور دور سے شیر کے دھاڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب وہ بستے کو بھول گیا اور جانور دیکھنے لگا، کچھ اور لوگ بھی جو تھے وہ پنجروں سے کچھ دور کھڑے جانور اچھا، اب جو اس کو اب وہ کیا ہوا، اسے اپنا ایک خالہ زاد بھائی نظر، اس کا نام طاہر تھا، وہ اس سے 2 برس بڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر طاہر مان جائے تو میں ایسے اس کو ساتھ لے کے اپنا بستہ تلاش کروں گی، یہی سوچ کے اس نے اس کو آواز بھی دی تھی۔
اب کیا تھا، حامد اس وقت بڑا بے چین تھا. اسے وسطی تلاش کرنے کے لیے ایک راستہ تو دکھایا، ٹھیک ہے، مگر اب چڑیا گھر کا ٹکٹ حاصل کرنے کی کرنے کی مجبوری تھی. جیب میں صرف 1 روپیہ تھا. اچانک اس کو ایک ترکیب سوجی کہ جو جنگلہ ایک جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے، ادھر ادھر دیکھ کر اس میں قدم بڑھایا جائے، اور چاہتا تھا کہ اندر کو کود جائے، مگر سڑک پر 2 راہگیروں کے آنے جانے سے وہ رک گیا. اور وہ لوگ جو گزر گئے تو اس نے دوبارہ ہمت باندھی اور ٹوٹے ہوئے جنگل سے اندر قدم رکھ دیا. ایک لمحے میں وہ چڑیا گھر کے اندر تھا اور وہ خود تو اندر پہنچ گیا، مگر ٹوٹے ہوئے جنگلے کی ایک کیل میں اس کی قمیض بری طرح پھنس گئی ہے، جسے چھڑانے کے لیے اسے 2 منٹ تک رکنا پڑا. کوشش کے باوجود قمیض تار میں الجھی رہی، باوجود جو تھا وہ اسے چھڑانے وہ قمیض تار میں الجھی رہی، لیکن اس نے ایک جگہ سے اچھا اب کیا ہوا، اس نے کیا کیا کہ اس کی جو قمیض تھی وہ بری طرح پھنس گئی. اب اسے چھڑانے کے لیے 2-3 منٹ رکنا پڑا. کوشش کے باوجود قمیض جو تھی وہ تار میں الجھی رہی، تو یوں ایک ہی جھٹکے سے قمیض علیحدہ ہو گئی. اب وہ اوپر سے پھٹ گئی تھی. وہ ابھی اپنی پھٹی ہوئی قمیض دیکھ رہا تھا کہ کالی وردی والے نگران نے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، مگر ناچار وہ ہانپ کر رہ گیا. اچھا اب وہ جو ہے وہ ہانپ کر رہ گیا. مجھے چھوڑ دو، اس نے جو ہے نا فوراً سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو. اور پولیس کا نام سن کر تو حامد نے اس نے کہا کہ بھئی ہم تمہیں آج پولیس کے حوالے کریں گے. اب پولیس کا نام سن کر اس کے ہاتھ پاؤں جو تھے وہ پھول گئے، اور اس نے جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، حلق سکنے لگا، اور وہ آدمی جو تھے وہ اپنے دفتر کی اپنے طرف گھسیٹتا ہوا لے گیا. حامد پھنس پھنس کر رونے لگا، اور اس نے مگر اس آدمی نے اسے نہ چھوڑا، اپنے افسر کے پاس لے گیا. یہ ایک بہت بڑی جو ہے جی مونچھوں والا سیاہ رنگ کا موٹا سا آدمی تھا. حامد نے اسے دیکھ کر ہی ڈر گیا، مگر وہ آدمی قدر رحم دل نکلا. اس نے حامد سے سب حالات پوچھے. حامد نے اپنے جو تھے اپنے بارے میں بتایا، اور پھر رونے لگا. بڑے افسر نے تتلی دی اور کہا تمہیں بہت تھوڑی سزا ملے گی، اتنی کیا، شام تک تمہیں چھوٹے سے کمرے میں بند رہنا پڑے گا. اس نے کہا چپراسی کو اشارہ کیا تو واقعی چپراسی سے چھوڑنے پر تاریخ. اس کمرے میں حامد کا دم گھٹ رہا تھا. اس کا جی چاہ کے پھوٹ پھوٹ کر روئے، کاش وہ اس سے چھٹی نہ کرتا. وہ گھنٹوں میں سردے کا سسکنے لگا اور دیر تک سسکتا رہا، حتیٰ کہ اس افسر نے خود دروازہ کھولا اور اس شرط پر اسے رہا کر دیا کہ آئندہ وہ اسکول سے نہیں بھاگے گا. حامد نے وعدہ کیا. کمرے سے باہر نکلا. چپراسی اس چڑیا گھر کے دروازے تک چھوڑنے آیا. وہ اس وقت بے حد غمگین ہوا، اتنا اداس کہ بہت دیر تک جو ہے وہ چلنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی اس کو کہ اس کا ایک جوتا بھی غائب ہے. ایک جوتا ایک پاؤں میں ہے، دوسرا جانے افراتفری میں کہاں گم ہو گیا تھا. تو اس کے دکھ کو مزید اضافہ ہو گیا. وہ پھٹی ہوئی قمیض، ایک جوتا ہاتھ میں پکڑے بستے کے بغیر روتا ہوا جب گھر میں داخل ہوا تو سپہر ہو چکی تھی. اس کے ابا جان برآمدے میں کرسی پر بیٹھے کوئی کتاب جو تھے وہ پڑھ رہے تھے. انہوں نے حامد کو اسی حالت میں دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا، مگر حامد کچھ کہنے کی بجائے رونے لگا. اور اس کی آواز سن کر امی دوڑتی آئیں اور بیٹے کی بلائیں لینے لگیں. حال پوچھا تو حامد نے شروع سے آخر تک سچ سچ بتا دیا، اور اس پر اس کے ابا جان کو اور بھی غصہ آیا. مگر حامد نے کہا ان سب چیزوں کے باوجود میں نے آج کا سبق اچھی طرح یاد کیا ہے ابا جان. وہ کیا؟ اس کے ابا ذرا نرم لہجے میں بولے. معیشت. حامد نے سسکتے ہوئے بتایا. اسکول سے نہیں بھاگنا چاہیے، تتلیوں یا کسی بھی پرندے جانور کو قید نہیں کرنا چاہیے، بغیر ٹکٹ کے چڑیا گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. یہ کہتے ہوئے حامد نے رومال سے دونوں تتلیوں کو نکالا اور ہوا میں اچھال دیا. وہ ہوا میں اڑنے لگی اور سامنے رکھ پر جا بیٹھی. بہت خوب. اس کے ابا بولے اگر واقعی تم نے ان تکلیفوں کے بعد سب کچھ سیکھا ہے تو پھر تم بڑے خوش قسمت ہو، لہٰذا تمہارے قصور معاف. حامد مارے خوشی کے ماں کے سے لپٹ گیا، اور اس کے باوجود اور اس کے ابا بھی پاس کھڑے مسکرا رہے تھے. تو یہ تھا ہمارا سبق، یعنی کہ اس میں جو ہے ایک طالب علم کی بتائی ہوئی ہے
کہ وہ کس طرح جو ہے اپنا جو ہے پڑھائی سے بھاگتا ہے، اور جیسے ہی وہ سوچتا ہے کہ میں بس گھوم پھر کے آ جاؤں گا اسکول کے ٹائم پہ، تو عین وقت اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے کچھ چھپا ہی نہیں پاتا، کیونکہ پاسبل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سبق کیا سبق ملا، تو کہ انسان آپ کو یہ سبق ملا کہ آپ نے اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، اپنے ٹائم کی قدر کرنی ہے۔ تو آپ نے اس سبق کی اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔